پتہ چلا ہے کہ جو بندہ گناہ یا زنا میں متخب ہوتا ہے وہ 11 پریشانیاں اس کے اوپر آ جاتی ہیں۔ سنیے ذرا، پہلی چیز جو ہے دین میں کمی آ جاتی ہے، علم میں کمی آ جاتی ہے، اخلاق میں کمی آ جاتی ہے، یادداشت میں کمی ہو جاتی ہے، عمر کم ہو جاتی ہے، اور رزق میں بھی کمی ہو جاتی ہے، اور تو اور چہرے کے نور میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ یہ 7 چیزیں ایسی ہیں جن میں کمی آ جاتی ہے، اور آپ نے تجربہ بھی کیا ہوا ہوگا۔ جو کوئی بھی الٹے سیدھے کاموں میں پھنس جاتے ہیں ان کے چہرے میں ایک عجیب نحوست ہو جاتی ہے، ان کے چہروں کے اوپر ایک عجیب نحوست دکھائی دیتی ہے، اور وہ چاہے کتنا بھی کوشش کر لیں، میک اپ کریں یا کچھ اور بھی کریم لگا کے اس نحوست کو اگر وہ چھپانے کی کوشش کریں تو وہ چھپتی نہیں ہے، کہ جب ان کے صحتیں بھی خراب، کوئی نہ کوئی بیماری میں گرفتار ہو جاتی ہیں، راتوں میں نیند بھی نہیں آتی، ساری رات کروٹیں بدلنے میں رات ٹل جاتی ہے لیکن نیند بالکل بھی نہیں آتی۔ یادداشت میں کمی، بھلکڑ، بھول جانے کی بیماری، اور اعمال کی توفیق ان سے چھن جاتی ہے، نہ تو نماز کی پرواہ نہ کوئی نیک کاموں کی پرواہ۔ تو ایک گناہ تھا زنا، جس کی وجہ سے 7 چیزوں میں کمیاں آ جاتی ہے، اور چنانچہ 8ویں چیز یوں ہے، برے قسم کی فیشنیبل لڑکیاں جو برے کردار کی ہوتی ہیں ان کو نیک لوگ ذرا بھی اچھے نہیں لگتے، ان کو پردے میں رہنے والی عورتوں سے بالکل وہ نفرت کا اظہار کرتی ہیں۔ فیشنیبل زندگی میں جینے والی لڑکیاں پردے میں رہنے والے عورتوں کو کبھی بھی پسند نہیں کرتی، اچھے لوگوں سے انہیں نفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 9ویں چیز کچھ اس طرح ہے، اللہ سے دشمنی ہو جاتی ہے۔ اکثر آپ ایسے لوگوں کو بھی دیکھے ہوں گے کہ کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ میں نے اتنے نمازیں بھی پڑھی تھی، اتنے ذکر بھی کیا تھا، خدا سے میں نے یہ بھی دعائیں مانگی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں کیا، وہ نہیں دیا، میرے دوستوں کے پاس کیا کچھ نہیں، اور میری حالت دیکھو میرے پاس کچھ نہیں۔ تو پھر آخر کار یہ کیا کرتی ہیں؟ اللہ سے ناشکری اظہار کرتی ہیں۔ تو پھر یہ آخر میں اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے غلط لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ اور 10ویں بات یہ ہے کہ بندے جو زنا کے مرتکب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو مردود فرما دیتا ہے، اسی لیے ہی لوگوں کے شکوے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا پوری نہیں کی، نہ میری یہ بات پوری ہوئی، نہ میری وہ بات پوری ہوئی، میری تو کوئی بات پوری ہی نہیں ہوئی۔ اور یہ خود اپنی زبان سے کہنے لگتے ہیں خدا تو میری سنتا ہی نہیں۔ اور 11ویں بات، آخر والی بات، جو بندہ زنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر لکھ دیتا ہے، اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور جو بندہ زنا کرتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ میری بات کو ذرا غور کریے، اگر کسی بندے پہ اس کی ماتھے پہ پیشانی پہ مہر لگ گیا کہ اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جاتی ہے تو سمجھو وہ
دوزخ سے بالکل قریب ہو گیا۔ یہ تمام چیزوں کی وجہ ایک گناہ وہ ہے زنا۔ ایک زنا کی وجہ سے انسان کو اتنے سارے سزا۔ ان سب چیزوں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بندو، تم میں سے بہتر وہ انسان ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھتا ہے، وہی انسان افضل ہے، بہترین ہے۔ لیکن ہماری کیفیت گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کرنے کی خواہش، کیا چیز؟ گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کرنے کی خواہش ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اتنا خطرناک گناہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔